پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان چھپے ایک دور دراز گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ نہایت تجسس والا، دلیر اور کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ بہادر تھا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر بچوں کو خبردار کرتے تھے کہ سورج غروب ہونے کے بعد پرانے جنگل کی طرف نہ جائیں۔ وہ دبے الفاظ میں ایک مخلوق کا ذکر کرتے تھے، ایک جن جو چاندنی راتوں میں جنگل میں گھومتا تھا جب ہوائیں ساکت ہوتی اور خاموشی گہری ہوتی۔ علی باقی بچوں کی طرح ان ڈراؤنی کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک شام جب آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور سائے لمبے ہونے لگے تھے، علی گھر سے چپکے سے نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین اور ایک غلیل تھی۔ وہ سچائی جاننے کے لیے بے چین تھا۔ جنگل غیر معمولی طور پر خاموش تھا، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ کیڑوں کی بھنبھناہٹ، صرف سوکھے پتوں کی چرچراہٹ علی کے قدموں کے نیچے سے آ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں درخت عجیب لگ رہے تھے، مڑے ہوئے، جیسے وہ کسی چیز سے بھاگنے کی کوشش میں بڑھتے رہے ہوں۔ پھر علی نے اسے دیکھا۔ درختوں سے بھی بلند ایک جن کھڑا تھا۔ اس کا سر درختوں کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی جلد سرمئی تھی، ایسی جیسے گلتی ہوئی چٹان۔ اس کی آنکھیں گہرے سوراخوں کی مانند تھی جن سے کالا دھواں سا نکل رہا تھا، دانتوں کے بغیر، ایک اندھیری کھوہ کی مانند۔ علی پتھر کی طرح جم گیا۔ جن نے حرکت نہیں کی، بس سیدھا اسے دیکھ رہا تھا، یا شاید اس کے پار دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک قدم اٹھایا۔ زمین لرزا تھی۔ علی نے پلٹ کر بھاگنا شروع کیا۔ شاخیں اس کے چہرے کو نوچتی رہیں، جڑیں اسے گرانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن وہ دوڑتا رہا۔ اس کے پیچھے آتے قدموں کی گونج زور پکڑتی گئی۔ جب وہ جنگل کے کنارے تک پہنچا تو اچانک ہوا یخ ہو گئی، ایسی سردی جو صرف جلد کو نہیں، ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ اس نے پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا، جن غائب ہو چکا تھا۔ علی نے اس رات کے بارے میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر اس رات کے بعد وہ کبھی زور سے نہیں ہنسا، کبھی تنہا دور نہیں گیا، اور سورج ڈھلتے ہی ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ، اس کی روح کا ایک ٹکڑا، وہی جنگل میں رہ گیا۔